بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، حقوق العباد میں سے اس سے پہلے ہم نے والدین، اولاد، شریک حیات، رشتہ دار، اساتذہ کے حقوق پر ہم نے مختصر اسٹڈی کی۔ تو اب نہایت اہم ٹاپک کہ ہمارے ہمسایوں کے حقوق، جو ہمارے لوگ پڑوسی رہتے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں کیا تعامل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ توجہ فرمائیں کہ ہمسایوں کے 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں، نمبر 2 غیر رشتہ دار پڑوسی، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، سوم جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں، مثلا ہم پیشہ، ہم جماعت یا شریک سفر افراد وغیرہ۔ سب سے وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں، اور نمبر 2 وہ پڑوسی جو غیر رشتہ دار ہوں، ان میں چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، اور نمبر 3 ہم پیشہ، ہم سفر، ہم جماعت طلباء جو ہم سفر جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ عزیز طلباء، ہمسایوں کے حقوق میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے حسن سلوک، کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ ایک تو ان کے ساتھ جھگڑا نہ کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی دیواروں کو اتنا اونچا نہ کریں کہ ان کی ہوا وغیرہ رک جائے، اور دوسرا تو ان کے گھر کی طرف جان کر نہ دیکھا جائے۔ سب سے پہلے حسن سلوک کے اندر ان 3 چیزوں کا نہایت اہم طریقے سے خیال رکھا جائے۔ تو عزیز طلباء، ایک شخص کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرو گے تو پورے ایماندار بن جاؤ گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میں اچھائی کر رہا ہوں یا برائی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا معیار یہ ہے کہ جب تیرے ہمسائے کہیں تو اچھائی کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ تو اچھائی کر رہا ہے، اگر تیرے ہمسائے کہیں کہ برائی کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ تو برائی کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم پھر کیا کرو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے آ کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھائی کر رہا ہوں یا برائی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تیرا ہمسایہ یہ کہے کہ تو اچھائی کر رہا ہے تو تو سمجھ لے کہ تو اچھا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ تو برائی کر رہا ہے تو پھر تو برا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ ہماری اچھائی اور برائی کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ہمسایوں کی گواہی پر موجود ہے۔ جب ہمارے ہمسائے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اچھے ہیں، اگر وہ یہ گواہی نہ دیں تو پھر ہم برے ہوں گے۔ یہ وہ کب گواہی دیں گے کہ جب ہمارا تعلق، ہمارا حسن اخلاق، ہمارا حسن سلوک جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اگر ان کو بندہ ہر وقت نہ رات نہ دن یا دن کے کسی حصے میں اگر ان کو چین یا سکون کے ساتھ ہم نے بیٹھنے نہ دیا تو پھر وہ ہماری اچھائی اور برائی کی گواہی کیسے دیں گے؟ تو پھر ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ اچھا ہے۔ ان پر تو پھر یہ بات لازم ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس نے تو نہ مجھے رات کو سونے دیا، نہ دن کو سونے دیا، نہ میرے بچوں کا خیال رکھا۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک والا عمل کریں گے۔ دوسرا ہے کہ ضرر سے اجتناب، کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف سے بچائے رکھنا، کہ بندہ ان کو ضرر نہ دے، تکلیف نہ دے۔ حسن سلوک کے بعد یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کو اپنے قول و فعل سے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، اور کسی ایسے معاملات کے ساتھ بھی ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ آپ نے قسم اٹھا کر یہ کہا۔ اب حضور قسم اٹھائیں تو اس بات کی سنگینی کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے ایک بار بھی نہیں بلکہ 3 بار قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی۔
وہ شخص ایماندار نہیں کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اب دیکھیں حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ایماندار نہیں، کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ تو اب ایمان کی کاملیت یہ جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمسایوں کو ضرر سے، ان کو تکلیف جو شخص نہیں دیتا، جو جن کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے بچ جاتے ہیں، تو اس شخص کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عزیز طلبہ آپ نگاہ اور میں دوڑائیں تو ہمیں کچھ گھر ایسے نظر آئیں گے، کچھ محلے ایسے نظر آئیں گے، کچھ شہر ایسے نظر آئیں گے جہاں پر رشتہ دار جو ہے وہ ہمسائے جو ہے وہ اپنے ہمسائے کے ضرر سے بچے ہوئے ہوں گے، ورنہ ہمیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں پر معاشرے کے اندر ایسا ظلم و ستم نہ کیا جائے۔ تو حضور نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ شخص ایماندار نہیں ہے کہ اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو ایمان ایک پوری سسٹم کا نام ہے کہ اس میں سے ایک چیز، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جب بندہ حقوق اللہ پر بھی عمل کرتا ہے، حقوق العباد پر بھی عمل کرتا ہے، تو ان میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور حضور علیہ السلام آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ تذکرہ کیا گیا کہ یہ عورت بڑی نمازی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، سجدے بھی کرتی ہے، لیکن اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ پھر ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، اس کا تذکرہ یہ کیا گیا کہ حضور یہ نمازیں تو معمول کی پڑھتی ہے، فرض نمازیں ادا کرتی ہے، نہ تہجد پڑھتی ہے، نہ رات کو اٹھ کر نوافل پڑھتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے جو ہے وہ اس سے بڑے خوش ہیں، یعنی وہ ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ بندہ نمازیں کیا تہجد پڑھے، ساری رات رب کے ہاں سر بسجود رہے، اگر اس کا ہمسایہ، اس کے پڑوسی جو ہے وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کی نمازوں، اس کی پرہیزگاری، اس کے روزوں، اس کی عبادت و ریاضت کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ وہ سب کچھ تو کر دیا لیکن اس کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسی عورت جو ہے وہ جہنمی ہے۔ تو ہم میں سے مرد ہو یا عورت، اگر اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ ہماری ایسی نمازوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر پر تحائف بھیجنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کو تحفے وغیرہ بھیجا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، اس سے اپنے ہمسائے کو تحفہ دو۔ تحفے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بڑی چیز یا کوئی بڑا مال و زر خرچ کر کے آپ اس کے ہاں تحفہ بھیجو۔ اگر تم اپنے ہاں کوئی گھر میں کچھ نئی چیز بھی پکاتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم وہ گوشت پکاؤ، یا تمہارے ہاں کوئی ایسی لذیذ چیز بھی پکی ہوئی ہو تو تم اگر اس کے اندر پانی ڈال کر اسے زیادہ کر کے تو اپنے پڑوسی کو دے دو، تو یہ بھی ایک تحفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کے دل کے اندر ایسے عمل کے ساتھ تمہارے لیے محبت بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہمسایہ کسی کو ہدیہ یا تحفہ بھیجے تو اسے حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ بکری کی ایک کھری ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اسے ہمسائے کے گھر میں بھیجو۔ ہمسائے کو تحائف بھیجنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ بعض معاملات میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض امراء پڑوسی ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاں کوئی چھوٹا موٹا تحفہ بھیج بھی دیا جائے تو وہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، تو اگر وہ حقیر سمجھیں گے تو اس کا گناہ ان پر ہے نہ کہ دینے والے پر۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بکری کی کھری یعنی اس کا پاؤں ہی کیوں نہ ہو، تو اگر کوئی اتنی حیثیت رکھتا ہے تو وہ اتنا ہی تحفہ اپنے پڑوسیوں کو دے۔ تو اگر لینے والا اس کو حقیر سمجھتا ہے یا پھر اس کو واپس بھیج دیتا ہے تو اس کا جرم جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے۔ عزیز طلبہ آگے ہے جان مال آبرو کا تحفظ۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے جان و مال اور ان کی عزت اور آبرو کا ہم تحفظ کریں۔ عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھنا کہ ایک عام جرم ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا
गुनाह जो है वो उसको एक ज़िना करने का ही मिलता है। अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसको एक चोरी का ही गुनाह मिलता है। और हमसाये जो हैं वो उनके साथ जो है वो अगर कोई शख्स ज़िना करता है तो उसको 10 बार ज़िना करने का जो है वो जुर्म मिलता है। अगर कोई शख्स हमसाये के घर के अंदर से चोरी करता है तो खल्लाक़ आलम उसे 10 चोरियों का गुनाह जो है वो उसके ज़िम्मा करम पर लिखा जाएगा। आप इस बात को निहायत अपने दिल और कानून की खिड़कियों को खोलकर इस बात को इंसान इस बात की तरफ तवज्जो करे कि हमसाए जो हमारे पड़ोसी हैं, अगर उनके घरों के अंदर बिला वजह कोई जानता है, बदनजरी करता है तो उसको 10 बदनजरियों का गुनाह मिलता है। अगर कोई ज़ना करता है तो उसको 10 ज़ना का गुनाह मिलता है। अगर कोई चोरी करता है तो डाकाज़नी करता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी आम जगह पर गुनाह करने से उसको एक गुनाह का सज़ा मिलती है या उसका गुनाह मिलता है, तो हमसायों अपने पड़ोस के साथ इस तरह के मामलात करने से उसके गुनाह के अंदर 10% इजाफा होता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि ये पड़ोसियों के हुकूक हैं हम पर, हम इन हुकूक को समझिए और उनकी जान माल और उनकी इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हर वक्त उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। फिर इरशाद फरमाया कि ज़ना हराम है, लेकिन 10 बदकारियों से बढ़कर जुर्म यह है कि अपने पड़ोसी की औरत के साथ बदकारी की जाए। ज़ना तो हर जगह पर ही हराम है, लेकिन जो शख्स अपने पड़ोस की औरत के साथ ज़ना करता है तो उसको गुनाह जो है वो 10 औरतों से बदकारी का मतलब है कि उसको गुनाह मिलता है। आगे हैं अज़ीज़ तलबा, इमदाद और इयानत, कि अपने पड़ोसियों की, गरीब पड़ोसियों की मदद की जाए। अब मदद के लिए ये बात लाज़िम नहीं कि आप उनको मालो ज़र ही दें, मालो ज़र भी देना चाहिए, बल्कि उनके हर मामलात के अंदर हमें हर तरह से उनके सामने पेश रहना चाहिए। हमसायों का एक हक यह है कि उनकी माली बदनी आनत की जाए। अगर हमसाया मुताज हो तो उसकी माली इमदाद की जाए, अगर उसे कर्ज की ज़रूरत पड़े तो उसे कर्ज दिया जाए। हदीस शरीफ में आता है कि अगर पड़ोसी को मदद की ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद करो, कर्ज मांगे तो दो, मुहताज हो जाए तो उसकी माली इमदाद करो, बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज करवाओ, मर जाए तो उस जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाओ और उसके बच्चों की देखभाल करो। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि अगर कोई गरीब पड़ोसी बेचारा किसी वजह से तुम्हारी उससे नाराज़गी बन गई है तो हमारी फिर ज़कातें जो हैं वो लाहौर या इस्लामाबाद या कराची तक तो पहुँचती हैं, लेकिन हमारे पड़ोस तक नहीं पहुँचती। तो हमारी उन ज़कातों का, हमारे उन सदक़ात का, हमारे उन खैरात का कुछ फ़ायदा नहीं है कि जिसकी वजह ये हो कि हमारा पड़ोसी जो है वो घर के अंदर भूखा सो रहा हो और हमारे मालो ज़र जो है वो दूर दूर के गुरबा तक पहुँचे। लाजिम ये है कि हम सबसे पहले अपने गरीब पड़ोसियों की मदद फरमाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतनी शिद्दत से ताकीद फरमाते थे, हम सोचने लगते कि शायद मेरास में भी पड़ोसियों का हिस्सा रख दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं जो अपने हमसाये की भूख से बेनियाज होकर शिकम सैर हो, कि खुद बंदा पेट भर कर खाकर सो जाए और उसका पड़ोसी जो है वो भूखा सो जाए, तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो है वो मोमिन नहीं है। तो आप देखेंगे हमसायों के कितने हुकूक हैं, हम उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, हर किस्म की तकलीफ से उन्हें महफूज रखा जाए, हर किस्म के तहाइफ जो है वो उनके घरों के अंदर भेजने चाहिए, जान माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़, इमदाद और इयानत। तो अज़ीज़ तलबा, हम पर लाजिम है कि ये बातें रस्मी ना हों बल्कि इन पर अमल किया जाए। तो अज़ीज़ तलबा, अल्लाह के आलम से दुआ है कि मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।